اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا سفیان خان، قسط نمبر 24۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد بھی وہیں بیٹھی رہی تھی۔ رضیہ پلیٹ اٹھا کر کچن میں رکھنے لگی تھی جب وہ بھی اٹھ کر کچن میں داخل ہوئی تھی۔ میم کچھ چاہیے تھا تو آپ مجھ سے کہتی۔ رضیہ اپنی مالکن کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ رضیہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس زاویار مینشن کا ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھوں تو آپ مجھے یہ کچن کے کام کرنے دیں۔ وہ چہرے پر سنجیدگی لے رضیہ کو حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میم کوئی غلطی ہو گئی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ رضیہ کی سمجھ سے سب باہر تھا۔ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، جو ہرجانہ بھی میں ہی ادا کروں گی۔ آپ باقی سارے کام دیکھ لیں، بس کچن مجھ پر چھوڑ دیں، اور ہاں کسی سے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رضیہ سے کہتی برتنوں کے پاس پہنچ کر اسے دھو کر رکھنے لگی تھی۔ رضیہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ لیکن وہ اپنی مالکن کی بات کبھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ وہ اسی وقت سے کچن کا سارا کام اپنے ذمے لیتے ہوئے سب کرنے کے بعد رات کا کھانا بھی خود ہی بنایا تھا۔ میم اس سے زیادہ میں آپ کو اس طرح کام کرتے دیکھ نہیں سکتی۔ اب آپ جائیں، باقی کا کام میں دیکھ لوں گی۔ وہ ہاتھ باندھے اب اپنے روم میں بھیجنے پر آمادہ تھی۔ وہ مصروف سے انداز میں اپنے ہاتھ پہنچتے ہوئے اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ رضیہ کیا آپ میرا ایک چھوٹا سا کام کریں گی؟ اسے میری درخواست سمجھیں۔ وہ لاؤنج کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں اسے مخاطب ہوئی تھی۔ میم آپ درخواست نہیں، حکم کیجیے، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ وہ اسے سر کو جھکائے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ پراہنا اپنے گلے میں پہنی چین کو نکالتے ہوئے دھیرے سے اس کے ہاتھوں میں پکڑایا تھا۔ کل آپ اسے بیچ کر میرا کچھ سامان لا سکتی ہیں، میں آپ کو ابھی لسٹ بنا دیتی ہوں۔ مجھے امید ہے ان پیسوں سے میرا سامان آسانی سے آ سکتا ہے، بس دھیان رہے کہ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہو۔ وہ اس کے اصابت میں سارے لانے پر اسے لسٹ دے کر خود روم میں غائب ہوئے تھی۔ رضیہ اسے چین کو اپنی ہتھیلی میں لیے کتنے پل دیکھتی رہی تھی، پھر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے پرسکون ہوئی تھی۔ وہ شاذل کے لائے کپڑوں کو الماری میں رکھ کر خود منہ ہاتھ دھو کر روم سے باہر آئی تھی جب اس کے پیر سیڑھیوں پر تھمے تھے۔ نظریں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی صوفیہ پر تھی، جو سکون سے بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی۔ صوفیہ کی نظر اچانک سیڑھیوں پر پڑی تھی اور اسے دیکھتے ہی وہ نفرت سے مسکرائی تھی۔ ہے یو، ادھر سنو۔ وہ اسے انگلی کے اشارے سے بلا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ وہ اسے آرڈر دے کر دوبارہ موبائل میں گم ہوئی تھی۔ پراہنا کتنے پل تک اس کے حکم پر شستر سی رہ گئی تھی، پھر زہر کن مسکراہٹ چہرے پر لیے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ جب رضیہ اسے پانی کا گلاس پکڑانے لگی تھی، تم سے کہا تھا پانی لانے کو، ہم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اس پر دھاڑتے ہوئے کچن کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے پراہنا پانی کا گلاس لیے اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ سنو، شاذل کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا، کیونکہ وہ صرف میرا ہے، تم جیسی لڑکیاں اس کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے۔ وہ گلاس پکڑ کر زور سے فرش پر پھینکتے ہوئے اسے اس کی اوقات بتا رہی تھی۔ رضیہ کا بس نہیں چل رہا تھا، کوئی اس منحوس عورت کو نکال کر باہر پھینک دیتی۔ پراہنا بنا کوئی تاثر دیے اسے اپنے سر کو ثابت میں ہلاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی جب اس کی آواز پر دوبارہ رکی تھی۔ ویسے تم تو مجھے میڈ لگ رہی ہو۔ شاذل نے شاید مجھے سے مذاق کیا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ایک ادا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ میڈم، میں میڈ ہی ہوں۔ مسٹر شاذل زاویار نے مجھ سے بھی مذاق کیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ایک روم میں داخل ہو کر دروازہ لاک کیا تھا۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں بہتے ہوئے خود کو بے مول کر رہے تھے۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ سب جیسے ہی حویلی پہنچے تو انا بھی، آغا جان اور حمزہ حویلی کے مین دروازے پر ہی کھڑے ان کے انتظار میں تھے۔ وہ دونوں سب سے مل کر شاید گھٹنوں کے بل اپنے چھوٹے سے پاپڑ کے ٹکڑے اور لالی پاپ کے آگے بیٹھے تھے۔ آپ دونوں کو معلوم ہے حمزہ عباس جعفری آپ دونوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ ان دونوں کے گلے میں بازو ڈالے بالکل چمٹا ہوا تھا۔ اس کے لہجے کی نمی نے وہاں کھڑے ہر نفوس کو تڑپایا تھا۔ میں بھی اپنے پاپڑ کے ٹکڑے سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے اپنے کندھے سے چہرے کو اٹھا کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ وہ بھی بہت محبت کرتا ہے۔ میرا تو ایک ہی لالی پاپ ہے، وہ بھی اتنا سویٹ ہے کہ میں اسے بہت سارا پیار کرنے پر مجبور ہوں۔ کیوں حمزہ؟ ماہم اس کو کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس کے پھولے پھولے گالوں کو کھینچتے ہوئے بہت زور سے گدگدی کی تھی۔ اچانک حمزہ کے کہکے کی آواز حویلی کی فضا میں گونجنے لگی تھی، گونج اٹھی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ کر ماہم کے ساتھ سبھی ہنس دیے تھے۔
क्यूट अपिया, चलें आज हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे और गेम्स भी खेलेंगे। वो अपनी हंसी रोकते हुए इसे पकड़कर अंदर ले जाने लगा। हाँ क्यों नहीं, पीछे मुड़कर ऊन की तरफ देखती जब वो इसे मुस्कुराते हुए आंखों से इशारा किया था। वह सुकून से हमजा का हाथ थामे अंदर चली गई थी। इसकी इस जानलेवा अदा पर वो जेर लब मुस्कुराते हुए मर्दान खाने में चला गया था, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। सबसे बातचीत करते हुए बहुत वक्त गुजर गया था और अब मर्दान खाने में सिर्फ दीन मोहम्मद और ऊन अब्बास जाफरी बैठे हुए थे। क्या हुआ दीन मोहम्मद, तुम कुछ कहना चाहते हो? दीन मोहम्मद को सोचों में गुम देखकर ऐसे मुखातिब किया था। हाँ सरदार साईं, पहली बात तो मैं अब्दुल खालिक की दीदा दिलेरी के बारे में सोच रहा हूँ। अब बस बहुत हुआ, हमारे पास इसके खिलाफ इतने सबूत तो हैं ही जिसे हम आर्मी को देकर इन्हें अंदर करवा दें। वो अपने सरदार साईं को देखते हुए रात वाली हरकत पर गुस्से से आग बगूला हुआ था। नहीं दीन मोहम्मद, अभी वो वक्त नहीं आया। जहाँ तक रही किसी ऊंची उड़ान की बात, जिसकी ऊंची उड़ान हो वो इतनी ही ज़ोर से ज़मीन पर गिरा मिलता है। जब परवाज़ ऊंची करनी हो तो हवाओं का रुख भी देखा जाता है। इसे तसल्ली देकर खुद पुरसुकून बैठा था। दूसरी बात क्या है दीन मोहम्मद? वो दीन मोहम्मद से दोबारा पूछकर इसे हैरत में डाल दिया था। सरदार साईं, आपको कैसे मालूम है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ? वो बेख्तियार मुस्कुराया था, जैसे तुम्हें मालूम हो जाता है कि मुझे तुमसे क्या कहना है। वो भी अब धीरे से मुस्कुराया था। सरदार साईं, वो सरदारनी साईं की दोस्त सानी साईं है ना, इनके बाबा आज ही रात तक शहर से आए हैं। आए हुए रिश्ते को कबूल करते हुए अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे। वो इतना ही कहकर खामोश हुआ था। आगे बोलो दीन मोहम्मद, बात क्या है? वो इसे सोचों में गर्क देखकर फिर से पुकारा। सरदार साईं, वो रफ़ीक आया है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। उन्होंने गौर से दीन मोहम्मद का चेहरा देखा। जहाँ रफ़ीक का कहते वो संजीदा हुआ। सरदार साईं, रफ़ीक उस्तानी साईं के घर रिश्ता भेजना चाहता था, लेकिन इसके पहले हालात ठीक नहीं थे, और जब सब ठीक हुआ तो ये सब। सरदार साईं, इन्हें रफ़ीक इन्हें खुश रख सकता है। आप बात करें ना, इन्हें कहीं कि शहर में रहना और ज़्यादा कमाने वाले के साथ ही बेटी खुश नहीं रह सकती। अगर गांव का हो और ज़्यादा ज़ोरे बाजू पर कमा कर इसे खिला सकता हो, इसकी खुशियाँ पूरी कर सकता हो, तभी बेटी खुश रह सकती है। वो नज़रें फ़र्श पर मज़ोकरू किए उदास लबो लहजे में कहता सरदार ऊन अब्बास जाफरी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। चलो दीन मोहम्मद, अच्छे काम के लिए वक़्त नहीं देखा जाता। सबसे पहले रफ़ीक से मैं बात करना चाहता हूँ। इसके कहते ही दीन मोहम्मद ने आवाज़ देकर रफ़ीक को अंदर बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम सरदार साईं। वो अकीदत से सलाम करते हुए बैठ गया था। वालेकुम सलाम रफ़ीक, मैं सिर्फ़ एक सवाल तुमसे करूँगा, इसके बाद ही मैं फ़ैसला कर सकता हूँ। वो रफ़ीक को बैठकर संजीदगी से इससे मुखातिब हुआ था। जी सरदार साईं। वो साबत में सारे हिलाते हुए इसके सवाल के मुंतज़िर थे। क्यों एक बाप अपनी बेटी तुम्हें दे, सोच कर जवाब देना। वो इसका चेहरा देखते हुए जवाब का मुंतज़िर था। सरदार साईं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं इन्हें खुश रखने के लिए अपने ज़ोरे बाजू का इस्तेमाल करते हुए हलाल खिलाऊंगा। अगर 2 वक़्त की रोटी कमा कर लाया तो सबसे पहले इसे खिलाऊंगा, खुद चाहे भूखा सो जाऊं, लेकिन इन पर एक तकलीफ़ भी नहीं आने दूंगा। वो नज़रें फ़र्श पर मज़ोकरू किए हुए वहाँ बैठे इन दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। सरदार ऊन अब्बास जाफरी इसकी पीठ थपथपाते हुए उठकर खड़े हुआ था। रफ़ीक, तुम अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशी के लिए इंतज़ाम करो, हम तुम्हारे लिए हाँ करवा कर ही वापस लौटेंगे। वो और दीन मोहम्मद वहाँ से निकलकर गाड़ी में बैठते हिना के घर आए थे, जहाँ इसका भाई इन्हें देखते हुए खुशी से अंदर लेकर आया था। हिना के वालिद इन्हें देखते हुए खुश होकर इंतज़ाम करने को कहा, लेकिन सरदार ऊन अब्बास जाफरी ने मना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आए। अबरार साईं, मैं सरदार ऊन अब्बास जाफरी अपने मैनेजर रफ़ीक का रिश्ता आपकी बेटी हिना के लिए लेकर आया हूँ। इसकी गमगीर आवाज़ इस छोटे से सहन में गूंजती एक शहर से तारी कर रही थी। सरदार साईं, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन शहर से भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो अपने सर पर हाथ रखे धीरे से कहते हुए अपने बेटे को देख रहे थे। बेटियां घर में हों तो रिश्ते तो आते ही हैं, लेकिन आप ये देखें आपकी बेटी कहाँ खुश रह सकती है। सरदार साईं की बात सुनकर वो कुछ पल के लिए खामोश हो गए थे। आपको मालूम है अबरार साईं कि औरत की खुशी किस चीज़ में है? औरत तो वहाँ खुश रहती है जहाँ इसका शौहर इसे मोहब्बत से कहीं ज़्यादा इज्जत दे, क्योंकि औरत मोहब्बत के बगैर तो जी सकती है, लेकिन इज़्ज़त के बगैर नहीं। इसके लिए हक हलाल का कमा कर ला सकता है। हर मुश्किल से बचाने के लिए हमेशा इसके सामने तन कर खड़ा हुआ, और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये सब आपकी बेटी को रफ़ीक दे सकता है। इसकी बात सुनकर हिना के वालिद मुस्कुराते उठकर खड़े हुए थे। जाओ मुंह मीठा करवाओ बेटा, जिस रिश्ते की ज़मानत हमारा सरदार साईं दे रहा है, वहाँ मुझे अपनी बेटी का हाथ देने में कोई यार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साईं। वो अपने बेटे को मीठे के लिए भेज कर खुद सरदार ऊन अब्बास जाफरी का शुक्रिया अदा किया था। दीन मोहम्मद का चेहरा खुशी से तमतमा उठा था। आधे घंटे तक मुसलसल बातचीत के बाद वो बाहर निकल कर गाड़ी में बैठे थे। दीन
محمد تمہیں معلوم ہے جب کسی کو خود اس کی محبت نہ ملے تو وہ دوسروں کی محبت کو ملانے کے لیے اپنی جان لڑا دیتا ہے۔ وہ اپنے کندھوں پر رکھی شال درست کرتے ہوئے اپنی باتوں سے دین محمد کو ساکت کر گیا تھا۔ کیا مطلب سردار سائیں؟ وہ گڑبڑایا تھا جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ وہی مطلب ہے دین محمد جو تم آج 4 سالوں سے سمجھ کر بھی نہ سمجھ بنے ہو۔ کب تک دین محمد؟ کب تک اپنے دل کے ساتھ کھیلتے رہو گے؟ وہ سنجیدگی سے کہتا اب دین محمد کو ایک طرف گاڑی رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ دین محمد اب اپنی نظریں چراتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکنوں میں سنائی دیتے اس نام کی گونج کو سننے پر مجبور ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا جذبہ ایک بہت خوش نما احساس ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ جب محبت ایک طرفہ ہو تو بڑی جان لیوا ثابت ہوتی ہے اور خاموش محبت تو درد کے سمندر میں اتار دیتی ہے جہاں سے نکلنا تو دور، نکلنے کی کوشش کرنا بھی محال ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے دین محمد محبت 2 طرفہ ہونی چاہیے، لیکن یہ 2 طرفہ محبت تبھی ہو سکتی ہے جب مقابل سے محبت جیسا پاک اور خالص رشتہ ہو۔ وہ غیر مرئی نقطے پر نظریں مذکر کیے دین محمد سے مخاطب تھے۔ مجھے نہیں معلوم دین محمد کہ آج سے 4 سال پہلے تم نے خاموشی کیوں اختیار کی تھی، لیکن آج بھی وہ تپتے صحرا میں ننگے پاؤں اور تنہا کھڑی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے دین محمد، مت لٹاؤ خالی ہاتھ محبت کو، کیونکہ اگر یہ لوٹ گئی تو پھر صرف آنسو ہی رہ جائیں گے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کا لال سرخ چہرہ دیکھا جو شدت غم سے لال سرخ ہوا تھا۔ ابھی بھی اس کا درد یہاں محسوس ہوتا ہے سردار سائیں، یہاں انہیں تو علم بھی نہیں ہے کوئی ان سے عقیدت کی حد تک محبت کرتا ہے۔ وہ دل پر انگلی رکھ کر ضبط سے آنکھیں بند کی تھی جس سے کئی آنسو ٹوٹ کر اس خوبرو مرد کے چہرے پر بکھرتے شیو میں جذب ہوئے تھے۔ تو اس درد کو خود میں سمیٹ کر اپنی محبت کو سرخرو کر دو دین محمد۔ وہ اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ سردار سائیں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ فوراً آنسو پونچھ کر اس کی طرف دیکھتے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے تھے۔ ہر کام چٹکیوں میں کرنے والا دین محمد اس وقت بھیگا بلا کیسے بن گیا؟ وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا تھا، ساتھ دین محمد بھی ہنسنے لگا تھا۔ محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اس لیے وہ گردن جھکا کر شرمایا تھا، جسے دیکھ کر ایک بار پھر ہنستے ہوئے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا تھا۔ چلو اس معاملے میں تمہاری سردارنی سائیں سے بھی مدد لے لیں گے۔ وہ اب بسابت میں سر ہلاتے ہوئے پرسکون ہوتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ محبت پانا اتنا بھی آسان نہیں، کبھی کبھی صدیاں گزر جاتی ہیں محبت کے حصول میں، لیکن وہ پھر بھی پاس نہیں آتی ہے، بند مٹھی میں ریت کے جیسے پھسل جاتی ہے۔ جاری ہے۔